الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. میری محترم ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، حق تعالی شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی فکر کے لیے، آخرت کی کامیابی کی فکر کے لیے، حق تعالی شانہ کی رضامندی کی فکر کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی کام کی بات، مفید بات کہنے کی طلب کے ساتھ محتاج بن کر عمل کی نیت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی آج کی اس مجلس کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. آپ کی خدمت میں اس وقت 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ ان تینوں باتوں کو بہت ہی دھیان سے سن کر اپنے اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں اور اس کی پوری کوشش کریں کہ ان تینوں باتوں پر پورا عمل ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ ارادہ لے کر اٹھیں، یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں حق تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. یہ پہلی بات. ہمارے گھر کی 4 دیواری میں حق تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. بچے کچھ وقت گھر میں گزارتے ہیں، کچھ وقت باہر، اسکول میں، کالج میں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ وقت گھر میں، کچھ باہر نوکری پر. شوہر کچھ وقت گھر میں گزارتا ہے، کچھ وقت باہر نوکری، کام کاج. گھر کی ملکہ جو ہے وہ تو عورت ہے،
سب سے زیادہ وقت گھر میں عورت کا گزرتا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ عزم کر لے، وہ پکا ارادہ کر لے کہ میرے گھر کی چار دیواری میں حق تعالی شانہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہوگا. اب اس پر اگر فوری روک تھام ہو جائے آج ہی سے تو بہت ہی اچھا، مگر یہ ممکن نہ ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی شوہر کا ذہن بنانا پڑتا ہے، بچوں کا ذہن بنانا پڑتا ہے. تو کم سے کم ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اس کا عزم کر لے کہ آج سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں وہ کون سے کام ہو رہے ہیں جن سے حق تعالی شانہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ طے کر لے کہ یہ جو لسٹ بن گئی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، اب یہ کسی طرح میرے گھر سے نابود ہونی چاہیے ایک ایک کر کے، اور اس کے لیے دعا شروع کر دیں. حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آپ مجھے، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، گھر میں رہنے والے اور جو بھی رشتہ دار ہوں، اے اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچا لے. حق تعالی شانہ سے دعا کریں، حق تعالی شانہ سے مدد طلب کریں کہ اے اللہ آپ مدد بھیجیے، آپ تعاون کیجیے اس سلسلے میں، اور ایسی راہیں پیدا کیجیے جن کے نتیجے میں ہمارے گھروں سے یہ نافرمانیاں نکلیں. اور اس کے بعد علماء کرام کی باتیں جو ہوتی ہیں، تعلیم کے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کی جو نقل و حرکت ہے، وہاں پر جو رہنمائی کی جاتی ہے تو ان رہنمائیوں پر عمل کرے تاکہ ان کے ذریعے گھروں کی یہ برائیاں دور ہوں اور حق تعالی شانہ کی نافرمانی کے سامان ہمارے گھروں سے ان کا خاتمہ ہو. دیکھو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی، اور بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. ہمارے گھروں میں حق تعالی شانہ کی بے شمار نافرمانیاں ہوتی ہیں. کچھ نافرمانیاں انفرادی ہوتی ہیں، بیوی نماز پڑھتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، شوہر نماز نہیں پڑھتا. شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے. شوہر پڑھتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھتی. یہ الگ الگ ایک ایک کی نافرمانی. اور کچھ نافرمانیاں اجتماعی ہوتی ہیں. گھر میں ٹیلی ویژن ہے، اس کے اوپر سب بیٹھ کر کے فلم دیکھتے ہیں. تو نافرمانی چاہے انفرادی نوعیت کی ہو چاہے اجتماعی نوعیت کی، ہر نافرمانی کو ہمارے گھروں سے نکلنا چاہیے. ہر نافرمانی گھر سے نکلے. گھروں میں موسیقی ہے، گانے بجانے، گھروں میں ویڈیو ہے، فلم ہے، گھروں میں بے پردگی ہوتی ہے، مرد عورت کا اختلاط، نامحرم مرد نامحرم عورت سے ملتا ہے، نامحرم عورت نامحرم مرد سے ملتی ہے. گھروں میں مجلسیں جمتی ہیں گپ شپ کی جن میں غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان باندھا جاتا ہے. یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور نشاندہی ہو کر کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا گھر گناہوں سے پاک ہو جائے، ہمارا گھر گناہوں سے پاک ہو جائے. دیکھو اس وقت ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ
جو ہمارا گزر رہا ہے، اس سیکنڈ، اس لمحے میں، اس منٹ میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یا تو وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے. اگر عمل اچھا ہے تو آخرت میں ثواب ملے گا، اور اگر عمل برا ہے تو آخرت میں پکڑ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں یہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھلائی کرے گا اسے قیامت کے دن دیکھے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا. اچھائی برائی جتنی بھی ہیں وہ سب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی. ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا رہی ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حق تعالی شانہ نے کچھ نگراں فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. رات کی اندھیریوں میں ہے تب بھی، دن کے اجالے میں ہے تب بھی، خلوت میں اکیلا ہے تب بھی، جلوت میں مجمع میں ہے تب بھی، دروازے بند کر کے کسی کمرے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تب بھی، اور دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے تب بھی. ہر حال میں وہ فرشتے جو مقرر ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے عمل کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے یا بندی جو کچھ کرتی ہے اسے لکھ لیتے ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے اسے وہ لوگ درج کر دیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں. اگر اچھا ہے وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا، برا ہے تب بھی ہمارے سامنے قیامت کے دن آئے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا، جس میں ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے کہ فلاں دن فلاں وقت یہ عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، برا عمل کیا تھا، فلاں دن فلاں وقت یہ بات کہی تھی، اچھی تھی یا بری، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو وہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور ہم سے کہا جائے گا کہ اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں، تو ہی اپنی کتاب پڑھ. اب جب بندہ نامہ اعمال کھولے گا، بندی نامہ اعمال کھولے گی اور اس کو پڑھنا شروع کرے گا، اس کو پڑھنا شروع کرے گی کہ میں بالغ ہوا تھا، بالغ ہوئی تھی، اس کے بعد سے میں نے یہ کیا تھا، 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 تو سب یاد آئے گا، سب یاد آئے گا. تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ جو چیزیں بھول گیا تھا وہ بھی اسے وہاں پھر یاد آئے گی دیکھ کر. تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کتاب تو عجیب و غریب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھے ہوئے ہے، اس میں تو ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھوٹی ہوئی ہے، میری زندگی کی ہر چیز موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب لوگ قیامت کے دن اس میں لکھا ہوا پائیں گے. اور حالت یہ ہو جائے گی کہ جب نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوا پائیں گے تو ظاہر ہے کہ جس کی زندگی اچھی نہیں تھی وہ دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ ہمیں تو اب جہنم میں ہی جانا ہے. دنیا میں شیطان اور نفس جو ہے ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر نہیں آتی. میں مثال دوں آپ کو کہ ابھی یہ ہماری مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں آئیں، ماشاءاللہ بہت اچھی نیت لے کر آئی، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے، نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا دے. اب یہ آئیں تو فرض کر لیجئے کہ یہاں سے آدھ پون گھنٹے کے فاصلے سے جو عورتیں آئی ہوں گی تو ایک کار میں بیٹھ کر آئی ہوں گی. اب اگر پورے راستے میں کسی کی غیبت چل پڑی
تو آدھ گھنٹے تک غیبت ہوتی رہی. اچھا غیبت ہوتی رہی, اب یہاں آ گئی, اب یہ بیان سن رہی ہے. بیان سننے کے بعد واپس جا رہی ہے تو پھر غیبت میں مبتلا ہو گئی. اب جب وہ گھر جائے گی تو اس کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آئے گی کہ جاتے ہوئے ہم نے گناہ کیا ہے, یہ بات بالکل نہیں آئے گی کہ آتے ہوئے ہم نے گناہ کیا ہے. ان کو صرف یہ یاد رہے گا کہ ہم نے نیک کام کیا ہے. یہ شیطان خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ ہم تو اچھے ہی ہیں, ہم تو اچھے ہی ہیں, ہم تو اچھے ہی ہیں. نفع دکھاتا ہے, نقصان نہیں دکھاتا. اگر نقصان دکھائے گا تو بندہ بندی فکر میں پڑ جائیں گے, وہ دین کی فکر کریں گے. مگر قیامت کے دن جب ہمارے نامے اعمال کھلیں گے اور دنیا میں برے اعمال کرنے والے لوگ تھے وہ ظاہر دیکھیں گے کہ ہمارے نامے اعمال میں 70%, 80%, 90% تو برائیاں ہیں, اور اب تو جہنم ہی جہنم ہے. تو یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. تو جب وہ اچھے اور برے اعمال کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہ برے اعمال زیادہ ہیں, اچھے کم, تو اس وقت وہ دل ہی دل میں تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے اور اس قیامت کے دن کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا, میں اس قیامت کے دن کے قریب بھی نہ ہوتا, میں اس دن کو دیکھتا ہی نہیں. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہوتے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وغیرہ کے شیخ, وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ برائیوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اپنا نامہ اعمال کھولیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب تو ہمیں جہنم میں جانا ہے. اس وقت اگر اللہ تعالی شانہ ہمیں بلائیں اور بلا کر یہ کہیں کہ میرے بندے, میری بندی, دیکھ تجھے اگر جہنم سے بچنا ہو اور جنت میں جانا ہو تو اس کی ایک شکل ہے, اور وہ شکل یہ ہے کہ یہ تیرا نامہ اعمال تیرے شوہر کو دکھا دوں میں. اگر تیرا نامہ اعمال تیرے شوہر کو دکھانے کی مجھے اجازت مل جائے اور تیرا شوہر پڑھ لے تیرا نامہ اعمال, تو بس یہی تیری سزا ہے, میں تجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دوں گا. یا شوہر کو اگر یہ کہے کہ تجھے جہنم سے بچنا ہو اور جنت میں جانا ہو تو تیرا نامہ اعمال تیری بیوی کو پڑھ لینے دے, تیری بیوی اگر پڑھ لے گی تو میں تجھے معاف کر دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اتنے گندے گندے کاموں میں اپنی بیوی سے چھپ کر اور اپنے شوہر سے چھپ کر مبتلا ہیں کہ ہم جہنم میں جانا تو پسند کریں گے مگر ہمارا نامہ اعمال ہماری بیوی دیکھے یا ہمارا شوہر دیکھے اسے برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو دوستوں سے بچا لیا, اپنی فیملی سے بچا لیا, کسی کو پتہ نہیں چلا, مگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانتوں کو اللہ دیکھتا ہے. راستے میں چلتے چلتے ہماری نظر غلط جگہ پہ پڑتی ہے, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہم دلوں میں جو برے برے خیالات لاتے ہیں کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, ایسا کرنا چاہتا ہوں, ایسا کرنا چاہتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں چلتا, مگر حق تعالی شانہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو میری سب سے پہلی گزارش میری ماؤں اور میری بہنوں سے اور ان کی اس مجلس کی وساطت سے میرے بھائیوں سے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ طے کر لے کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو, اور ہمارے گھر کی 4 دیواری میں رہنے والا کوئی بھی شخص حق تعالی شانہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ رہے. سب سے پہلی چیز دیکھو, ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ہی سے سارے گناہ بند ہو جانے چاہیے تھے, ہونا تو یہ چاہیے, مگر اگر یہ کرنے کی طاقت ابھی نہیں ہے, ایمان کمزور ہے, تو کم سے کم اسے مقصد تو بناؤ. مقصد تو بناؤ کہ ہاں ہم اس کو مقصد بنائیں گے کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں حق تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. دیکھو میری ماؤں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, ہم بھی گجراتی ہیں اور گجرات سے تعلق رکھنے والے, پاکستان سے تعلق رکھنے والے, یہ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہے, ان کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. ہمارا کلچر کیا ہے,
ہمارا کلچر یہ ہے کہ گھر میں کسی بھی جگہ پر چھوٹا موٹا کچرا بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ہماری عورتوں کا کلچر ہے. ذرا وہ کسی چیز کو دیکھتی ہے کہ یہاں گندا ہے تو وہ ٹھیک کرے گی. اچھا ٹھیک کرنے کے بعد بچے پھر کھیل کر اسے خراب کریں گے. تو وہ یہ نہیں سمجھتی کہ بھائی میں نے 10 مرتبہ تو ٹھیک کیا, یہ 11ویں مرتبہ بھی خراب کرنے والے ہیں, چلو ان کو کھیل لینے تو رات ہی کو میں ٹھیک کروں گی. نہیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک کرتی ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں لگتا, یہ صاف ستھرا رہنا چاہیے, یہ بلینکٹ صحیح جگہ پر نہیں ہے, یہ لحاف صحیح جگہ پر نہیں ہے, تکیہ ٹھیک نہیں ہے. کتنا اہتمام. وہ کچن میں بھی آپ دیکھو تو عورتیں کچھ دھوتی ہیں تو دھونے کے بعد وہ سنک ہوتی ہے اسے صاف کر لیتی ہیں. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ابھی دوبارہ مجھے برتن دھونے پڑیں گے, پھر یہ گندا ہوگا, چلو رات کو سونے سے پہلے ہی میں صاف کر لوں گی. نہیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے صاف کرتی ہے. تو ہمارا جب مزاج ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں دنیاوی اعتبار سے کسی بے ترتیبی کو اور کسی گندگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, کچرا, تو ایسے گھر میں ہم روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اتنی بڑی بڑی گندگیوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ غیبت کی گندگی گھر میں, فلموں کو دیکھنے کی گندگی گھر میں, انٹرنیٹ کے اوپر اب لوگ جاتے ہیں اور ویب سائٹس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن سے زیادہ خطرناک یہ ویب سائٹ, ٹیلی ویژن سے زیادہ خطرناک. پتہ نہیں اس پہ کیا کیا گندگیاں دیکھتے ہیں. گھروں میں کیسے کیسے نیوز پیپر آتے ہیں, اخبار آتے ہیں, گھروں میں کیسی کیسی میگزین آتی ہیں, گھروں میں کیسے کیسے ناول آتے ہیں. ہمارے بچے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان چیزوں کو پڑھ کر ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں, ان کے ذہن گندے ہوتے ہیں, ان کے دل دماغ میں شہوت ابھرتی ہے, حق تعالی شانہ کی نافرمانی کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. یہ ساری گندگیاں ہیں, بے پردگی ہوتی ہے. تو یہ طے کر لیجئے آپ میری ماں بہنوں کہ ہمیں آج سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی غلط کام نہ ہو, کوئی بھی غلط کام نہ ہو, بلکہ اس کا الٹا, غلط کام بالکل نہ ہو, اچھے اچھے کام خوب ہوں. 5 وقت کی نمازیں گھر میں ہوں, 5 وقت کی نمازیں گھر میں ہوں. اور جن مردوں پر نماز باجماعت واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے وہ اگر گھر میں نماز پڑھیں گے تو نماز تو اچھی چیز ہے, مگر گھر میں بغیر عذر کے نماز پڑھنا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ان کو پیار محبت سے مسجد میں بھیجو کہ آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو, نماز باجماعت کا اہتمام ہو, اور اس کے اوپر مزید نوافل کا اہتمام ہو, اس کے اوپر مزید تلاوت کا اہتمام ہو, تلاوت کا اہتمام ہو, اور اس کے اوپر مزید تسبیحات کا اہتمام ہو, ذکر و اذکار کا اہتمام ہو. اور بجائے موسیقی سننے کے, قوالی سننے کے, گانے بجانے سننے کے, کچن میں کام کرتے کرتے, گھر کی صفائی کرتے کرتے بیانات سنو, تلاوت کلام پاک سنو, کام کرتے کرتے درود شریف پڑھو, کام کرتے کرتے حق تعالی شانہ کا ذکر کرو, درود شریف پڑھتے پڑھتے, تسبیحات پڑھتے پڑھتے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے اگر کھانا پکایا جائے گا, چائے پکائی جائے گی, اس میں کتنی برکت پیدا ہوگی. وہ کھانا, وہ روٹی, وہ چائے اگر گھر والے استعمال کریں گے تو گھر والوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئے گی. تو آپ یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے, کوئی غلط کام نہیں. اگر سہیلی رشتہ دار بھی آ جائیں اور وہ کوئی غلط کام شروع کر دیں تو پیار محبت سے ان کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. دعا کرو جن کی زندگی میں برائی ہے, بجائے ان کی بات کرنے کے دعا کرو کہ اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ان کو توفیق دے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم جن کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتیں کرنے کے نتیجے میں ہمارے گھر میں یہ مصیبت آ جائے. ہماری والدہ ادام اللہ ذلھا وہ یہ کہا کرتی ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی تماشے کی چیز ہو جاوے تو اول تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں, اس لیے مسلمان کو مسلمان کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی غم کی چیز پیش آ جائے تو اس کو تماشے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. آج میں نے تماشا اس لیے کہا کہ آج اسے واقعی تماشا سمجھا جاتا ہے. کسی کی لڑکی نافرمان ہو جائے, کسی کا لڑکا نافرمان ہو جاوے, کسی کے گھر میں طلاق کی نوبت آ جاوے تو لوگ مزے لیتے ہیں, لوگوں کے لیے ایک تماشا ہوتا ہے, اور خود بھی مزے لیتے ہیں اور مجلسوں میں بھی مزے سے باتیں کرتے ہیں, مرد حضرات بھی عورتیں بھی. تو ہماری والدہ یہ فرمایا کرتی ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اول تو یہ کہ ہمیں تماشے کی نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ہمدردی رکھنی چاہیے. مگر اگر کوئی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا
تو اسے اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں ان کے اس گھر کو تماشے کی نظر سے دیکھوں اور میرا گھر ہی تماشا نہ بن جائے. میری بھی اولاد ہے، اور اگر میری اولاد سب سیٹل ہو گئی ہے تو اولاد کی بھی تو اولاد ہوگی، نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی. تو ہمارے گھروں میں کسی قسم کی برائی نہ آئے، گناہ بالکل نہ ہو. اور بڑا گناہ بھی گناہ ہے اور چھوٹا گناہ بھی چھوٹا ہے. بڑا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، چھوٹا گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ نے دنیا میں ایسا کوئی عقل مند نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بڑے سانپ سے بھاگتا ہے چھوٹے سے نہیں ڈرتا، کہ بھئی یہ تو چھوٹا ہے، اگر کاٹ لے گا تو کیا حرج ہے. بڑے بچھو سے تو ڈرتا ہے، اور چھوٹے بچھو کے بارے میں ایسا کہتا ہو کہ بھئی چھوٹے بچھو کے ڈنک سے بچو، مگر اگر بڑے سے ڈرو، چھوٹا ڈنک مار دے تو کوئی حرج نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا بڑا خطرناک ہے اتنا ہی چھوٹا. بڑے میں بھی زہر ہے، چھوٹے میں بھی زہر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بڑے کے زہر سے فوراً موت واقع ہو جائے گی، چھوٹے کے زہر سے ذرا دیر کے بعد موت واقع ہوگی. دونوں خطرناک. حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح آگ کے انگارے سے آدمی ڈرتا ہے، اسی طرح چنگاری سے بھی ڈرتا ہے. کسی کپڑے کے وارڈروب میں انگارہ رکھ دو اور دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ اسی وارڈروب کے اندر چنگاری رکھ دو، دونوں کا نتیجہ ایک ہوگا. انگارے کی وجہ سے فوراً آگ پکڑ لے گی، اور وہ جو چنگاری ہے اس کی وجہ سے ذرا تاخیر سے. تو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جتنے اچھے اچھے کام ہو سکے کرنے ہیں. یہ پہلی بات آپ سے عرض کرنی تھی. دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اولاد اور آپ کے شوہر اور آپ خود، گھر کے اندر تو کوئی ناجائز کام ہونا ہی نہیں چاہیے، مگر کوشش اب یہ ہو کہ آپ اور آپ کا شوہر، آپ کی اولاد گھر کے باہر بھی کوئی غلط کام نہ کرے. اس کی نگرانی کرو. دیکھو اگر پیرس میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، اگر ہر گھر کی عورت اس کا اہتمام کر لیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اور ہمارے گھر کا رہنے والا گھر کے باہر بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، تو 100% مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آ جائے گا. اب شوہر جو ہے، شوہر گھر میں تو کنٹرول میں ہے، باہر جا کے غلط کام کرتا ہے. گھر میں بچے کنٹرول میں ہیں، باہر جا کر غلط کام کرتے ہیں. تو اس پر کنٹرول رکھو. اب جو ہے آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ پہلا آپ کا جنریشن ہے، ماشاءاللہ جوان ہو گئے بچے، شادی شدہ ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے. اب اس کے بعد آپ کا سیکنڈ جنریشن آئے گا. یہ جو جنریشن ہے آپ کا فرسٹ، ان کے روٹس اس ملک میں ہے، ان کے روٹس یورپ میں ہے، ان کی سوچ، ان کی لائف سٹائل پوری یورپین ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے آئے ہیں، انڈیا میں ہمارے روٹس ہیں. تو اب یہ آہستہ آہستہ حالات بدلتے چلے جائیں گے. اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو بچپن میں اسلامی قدریں سیکھی تھیں، اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز جو ہم نے سیکھے تھے، اور جو کلچرل ویلیوز ہم نے سیکھے تھے، کلچرل اقدار، وہ کلچرل ویلیوز اور اسلامی ویلیوز ہماری نسلوں میں آگے منتقل ہوں. اس کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے. انہیں اسلام سے جوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جوڑنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جوڑنا ہے. ان کے سامنے بزرگوں کے واقعات آنے چاہیے. انہیں مسجدوں سے جوڑو، انہیں دعوت و تبلیغ سے جوڑو، انہیں تعلیم کے حلقوں سے جوڑو. اس لیے کہ اس ملک میں ان کی دینی حفاظت کے لیے یہی سامان ہے. ان کو مسجدوں سے جوڑو، اور ان کو دعوت و تبلیغ کے حلقوں سے جوڑو، علماء سے جوڑو. اور جو چھوٹے ہیں ان کو مدارس سے جوڑو، اور مدارس سے جوڑ کر مدرسے کے حوالے مت کر دو. مدرسہ اپنی محنت کرے، آپ بھی گھر میں محنت کرو. مدرسے کی جو تعلیم ہے اس میں دلچسپی لو کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمارے بچے کا پروگریس کتنا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کی ترقی کتنی ہو رہی ہے، اس میں دلچسپی لو. یہ اپنی اولاد جو ہے، اولاد یہ بہت بڑا ایسٹ ہے، بہت بڑا ایسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن.
کوئی باپ اپنی اولاد کو، کوئی ماں اپنی اولاد کو ایک ادب سکھا دے، ایک ادب، تو اس ایک ادب سکھانے سے بہتر دنیا میں دوسرا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ ایک باپ اپنی اولاد کو ایک ادب سکھا دے کہ بیٹا یہ ایک ادب ہے، کھانے سے پہلے کا، بڑوں کے سامنے جانے کا یہ ادب ہے، مسجد میں داخل ہونے کا یہ ادب ہے، ایک ادب سکھا دے۔ اور دوسرا باپ اپنی اولاد کو مرسیڈیز خرید کر دے دے، لیکسس خرید کر دے دے، مکان خرید کر دے دے، یہ ادب سکھانے والے باپ نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا ہے وہ دوسرا نہیں دے سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرسیڈیز دنیا تک محدود رہے گی، اور یہ جو ادب سکھایا ہے جب تک بچہ اس پر عمل کرتا رہے گا بچے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا آخرت میں، اور ماں باپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا آخرت میں۔ اس لیے اپنے بچوں کو آداب سکھاؤ، بچوں کے سلسلے میں کوتاہی مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ ابھی چھوٹے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے اب یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ ہتھیار مت ڈال دو کہ اب کلچر بدلے گا، یہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، نہیں، ان کو بچوں کو دین پر رکھو، اور دین پر رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرو، بہت محبت کرو۔ دیکھو محبت جو ہے وہ انسان کو غلام بنا دیتی ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور سے اپنے چھوٹوں سے سارے کام کروانا چاہتے ہیں، تو ڈنڈے کے زور سے کام نہیں ہوں گے، ڈنڈے کے زور سے کام اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ ڈنڈا سر پر رہے گا، جیسے ہی ڈنڈا ہٹ گیا کام نہیں ہوگا۔ نہیں، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اور پیار اور محبت اتنا کرو کہ اس کے دل میں پیار اور محبت اتنا اتر جائے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے پہلے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ جس ماں نے، جس باپ نے میرے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کیا ہے، کیا میں آج یہ غلط کام کر کے اس کو ٹھیس پہنچا سکتا ہوں؟ ایسے میں نے واقعات دیکھے انگلینڈ میں۔ ہمارے یہاں ایک طالب علم کا داخلہ ہوا، اور داخلہ ہوا فل ٹائم میں، اسے عالم بننے کا بالکل شوق نہیں، عالم بننے کا بالکل شوق نہیں، اور 2 سال تک مدرسے کو تنگ کیا، 2 سال تک تنگ کیا، اور مدرسے کے قوانین کی پابندی میں بھی شرارت، اور بار بار ذمہ داروں کے پاس آ کر کے کہے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں ہے۔ بھائی جب پڑھنا نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کو کہے، پڑھنا نہیں ہے تو ماں باپ کو کہے۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس لیے نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے، میں ان کا دل دکھانا نہیں چاہتا یہ کہہ کر۔ سوچئے تو صحیح۔ مگر یہاں میں یہ بات عرض کر دوں خاص طور پہ میری ماں اور بہنوں سے کہ محبت کا مطلب وہ محبت نہیں جس سے آپ کے بچے بگڑ جائیں۔ محبت، ہمارے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے، سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو سونے کا لقمہ کھلاؤ مگر ان پر نظر شیر کی رکھو۔ محبت کا یہ معنی کہ سونے کا لقمہ کھلاؤ مگر نظر شیر کی، کہ بھئی محبت تو بیٹا تم سے بہت زیادہ ہے مجھے، مگر غلط کام نہیں چاہیے۔ تو محبت اتنی کرو اور غلط کام کے بارے میں اتنی نفرت کا اظہار کرو کہ وہ محبت کے سامنے جھک جاوے اور غلط کام سے ڈرنے لگ جاوے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ہم لوگوں نے آپس میں منتظمین نے بیٹھ کر کے سوچا کہ بھئی یہ شرارت کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے کیا؟ اس لیے کہ گھر جاتا نہیں، بھاگ نہیں جاتا، اور اول نمبر سے امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ اب ایک طرف کہتا ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، دوسری طرف اول نمبر سے پاس ہوتا ہے، ماں باپ کو کچھ کہتا نہیں۔ تو اس کے بارے میں اس کو پوچھا گیا کہ بھائی تجھے پڑھنا نہیں ہے تو اول نمبر سے کیوں پاس ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ماں باپ نے اتنی محبت کی ہے میرے ساتھ کہ میں میرے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا نہیں تھا بالکل، مگر ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے 2 سال تک رہا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے محنت کر کے اول نمبر سے پاس ہوتا رہا، اور ارادہ یہی کہ کسی وقت بھی مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں چھوڑ دوں، میرے اساتذہ کچھ میرے ماں باپ سے بات کر لے۔ مگر یہ جو ماں باپ کو خوش کرنے کا جذبہ تھا، پھر ایک دینی ماحول میں رہا اور پھر 2 سال تک محنت سے اول نمبر سے پاس ہوتا رہا، تو چسکا لگ گیا۔ تو تیسرے سال میں جب آیا تو اس نے آ کر کے یہ کہا اپنے اساتذہ سے کہ اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میں پکا عالم بنوں گا اور دین کی خدمت کروں گا۔
تو الحمدللہ وہ عالم ہوا، عالم ہونے کے بعد سہارنپور گیا، وہاں سے مفتی ہو کر کے اب ہمارے یہاں مدرس ہو گیا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے دل میں ماں باپ کی نفرت نہ آنے پائے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بچوں پر جو ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچہ دین پر آ جائے۔ کسی باپ کے دل میں، کسی ماں کے دل میں اولاد کی نفرت پیدا کبھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوتی، وہ اوپر اوپر سے دکھلاتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں تو اوپر اوپر سے۔ ماں جو یہ کہتی ہے کہ میں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ اوپر اوپر سے، بہت محبت دلوں میں، مگر ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ماں باپ کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا دل اولاد کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، مگر ان کے بیہیویئر اور ان کے رویے سے اولاد کے دل میں ان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، جو جائز چیز ہے، جو ان کی ضرورت کی چیز ہے، یا کچھ تھوڑی بہت مزے کی چیزیں ہیں، وہ مانگے تو دے دو ان کو، اور اولاد کے ساتھ دوست بن کر کے رہو، دوست بن کر۔ ماں باپ اگر اولاد کو محبت نہیں دیں گے، ماں باپ اگر اولاد کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، ماں باپ اگر اولاد کو شفقت کے ساتھ نہیں رکھیں گے، تو یہ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ وہ دوستی کو چاہتا ہے، ہیومن نیچر ہے کہ وہ محبت کو چاہتا ہے۔ اب آپ کے لیے اور آپ کی بیوی کے لیے دوسرے کاموں سے فرصت نہیں ہے، اور بچوں کی طرف توجہ دینے کا وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کو لے کر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانے کا، تو پھر یہ بچے محبت کے لیے، دوستی کے لیے باہر گلیوں میں جا کر دوسروں کو تلاش کریں گے، اور دوسروں کو تلاش کر کے جب دوستیاں دوسری جگہ ہو جائیں گی، پھر یہ غلط راستے پہ پڑ جائیں گے۔ تو ایک ماحول گھر میں دوستی کا بناؤ، پیار کا بناؤ، ایسی فرینڈشپ ہو جائے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اولاد کو ذرا ڈر تو ہو، مگر اس کا کچھ بھی پرابلم ہو تو کسی اور کے سامنے بیان کرنے سے پہلے باپ کے پاس آئے گا، ماں کے پاس جائے گی بیٹی کہ امی جان میں اس تکلیف میں مبتلا ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تاکہ ماں باپ سمجھ سکے۔ ایسا بیہیویئر اور ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک پردہ ہو، اور اولاد کیا کر رہی ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں۔ اولاد اتنی زیادہ دور ہے ماں باپ سے، اور ماں باپ پر بالکل اعتماد نہیں، کانفیڈنس نہیں، وہ اپنے دل کی بات ماں باپ کے سامنے نہ کر سکے۔ ایسا ماحول یورپ میں اگر ہم نے رکھا میرے بھائیوں، تو ہماری نسلیں جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ ہمیں دوستی رکھنی ہے، پیار دینا ہے، مگر ساتھ میں دین پر چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو تجربہ کار لوگ ہیں پرانے، اور جو علماء کرام ہیں، ان سے مشورہ کرو اگر گھر میں کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں۔ اپنے ہاتھ میں لے کر کے معاملے کو بگاڑو مت۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ معاملہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر ماں باپ کی ضد کی وجہ سے اولاد بالکل بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے۔ تو خیر، عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ، پہلا کام تو یہ کہ گھر میں اللہ کی نافرمانی بالکل نہ ہو، اور دوسرا کام، آپ کے گھر میں رہنے والے دھرتی پر کہیں بھی چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، پیرس میں باہر ٹاؤن میں چلے جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی۔ کچھ نوجوانوں کا ہم سے تعلق ہوتا ہے، تو انگلینڈ کا ماحول آپ کے یہاں پیرس جیسا ہی ہے، تو کبھی کبھی وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پیرس جا رہے ہیں ویکینڈ کے لیے، یا ہم دبئی جا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اب ہم جب اس کو دینی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان دہ سمجھتے ہیں، مگر سامنے والا شخص ہے وہ اسے ہضم نہیں کر پائے گا، وہ تو تیاری کر چکا ہے جانے کے لیے، جا رہا ہے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو ہم ان کو پیار محبت سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، شرعی حد میں رہ کر کے جتنا مزہ کر سکی کرنا، مگر حق تعالی شانوں کی نافرمان بالکل مت ہونے دینا۔ اب ہماری اولاد جب جاتی ہے کسی جگہ ہالیڈے کے لیے، چھٹیوں کے لیے، اپنے ماموں کے یہاں، چچا کے یہاں، یا باہر بازار میں، تو ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا سب کچھ کرنا مگر اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ میں نوجوانوں کو بہت پیار محبت سے نصیحت کرتا ہوں ہمیشہ، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ بیٹا تم دنیا میں جتنا مزہ اڑانا ہو اڑاؤ، اور جو کرنا ہو کرو، بس دو کام مت کرنا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اور ایسا کوئی کام مت کرنا جس کی وجہ سے تمہارے باپ کی عزت پہ دھبا آئے۔ تمہارے باپ نے تمہیں بڑا کیا ہے، تمہیں کھلایا ہے، پلایا ہے، ابھی بھی کھلاتا پلاتا ہے، ایسا کوئی کام مت کرنا کہ تمہارے والد کو منہ چھپا کر کے گھر میں بیٹھے رہنا پڑے۔
تو بچے اثر لیتے ہیں اس کا. تو بچوں کو نصیحتیں کرو اور کوشش اس بات کی کرو کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد بھی گھر کے باہر غلط کام میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ان کو انکریج کرو کہ وہ بھی اچھے اچھے کاموں میں شرکت کریں. بیٹا فلاں جگہ اجتماع ہو رہا ہے، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، بیٹا فلاں جگہ آج کوئی پروگرام ہے وہاں جاؤ، بیٹا فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرو. کھیلنے کا تو تمہارے پاس بہت وقت ہے، آئندہ ہفتے چلے جانا بیٹا، اس ہفتے پیار محبت سے. 2 کام. اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو طے کر لیں کہ ہمارے گھر کی 4 دیواری میں حرام کا 1 پیسہ نہیں آئے گا. حرام کا 1 پیسہ نہیں آئے گا، حرام کا 1 لقمہ نہیں آئے گا، حرام کا 1 قطرہ نہیں آئے گا. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی شوہر جو ہے وہ مال کی محبت اور مال کی لالچ میں غلط کام کرتا ہے اور اس کو اپنی بیوی سے پیار ہوتا ہے. تو بیوی اگر اول وہلے میں شوہر کو سمجھا لے گی کہ نہیں آپ ایسا کام مت کیجیے، یہ کام مت کیجیے، اللہ برکت دے گا آپ کو، جائز طریقے سے جو ملنے والا ہے وہ لو، تو وہ سمجھ جاتا ہے مسئلہ. مگر بیوی خاموش رہتی ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اندر سے چاہتی ہے کہ اگر میرے شوہر کے پاس مال و دولت بڑھ جاوے تو ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا، ہمارا یہ اچھا ہو جائے گا، ہمارا یوں ہو جائے گا، ہم بڑے ہو جائیں گے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ شوہر تو بیچارہ بہت محتاط اور حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہے، مگر جب بھی گھر میں آتا ہے تو بیوی کی فرمائشیں اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہیں کہ دیکھو فلاں صاحب کے یہاں دیکھو انہوں نے اپنا مکان لے لیا ہے، فلاں آپ کے بعد آئے تھے پیرس میں مگر ان کا اپنا مکان ہو گیا اور آپ ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، فلاں کو دیکھو اس کے پاس یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس یہ گاڑی، فلاں کے پاس یہ گاڑی اور آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، ہماری گاڑی کو دیکھو کتنی بالکل پرانی، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو شوہر یہ باتیں سن کر تنگ آ جاتا ہے اور تنگ آ کر کے پھر جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ شوہر کو سمجھائیں اور شوہر کو یہ کہیں کہ ہم دال روٹی کھا لیں گے، میں عید کے دن بھی اگر آپ مجھے نیا سوٹ خرید کر نہیں دیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر آپ اس گھر میں حرام کا پیسہ نہ آنے دیں، حرام کا پیسہ نہ آنے دیں. دیکھو مقدر میں جتنا ہے وہ اپنے وقت پر مل کر رہے گا. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر حرام طریقے سے کمائیں گے تو مالدار ہو جائیں گے اور حلال طریقے سے کمائیں گے تو غریب رہیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ جو جس وقت مقدر میں جتنی رقم ہے وہ تو مل کر رہے گی، مگر بے صبری ہماری ہوتی ہے کہ ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں اور حلال طریقے سے لینے کے بجائے حرام طریقے سے لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں، کوفہ بصرہ کہیں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. نماز باقی تھی، آپ کی جماعت ہو چکی تھی. تو گھوڑا تھا تو آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ اگر کوئی مل جاوے تو میں اسے کہوں کہ بھائی ہمارے گھوڑے کو ذرا سنبھالو. تو ایک شخص مل گیا، کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، آپ ذرا میرے گھوڑے کو سنبھالو. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس نے گھوڑے کو سنبھالا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلے تو گھوڑا وہاں قریب میں ایک لکڑی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، مگر اس کے اوپر کی جو زین تھی وہ غائب تھی. وہ سیڈل اوپر ہوتی ہے زین بیٹھنے کے لیے چمڑے کی، وہ زین غائب تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ وہی صاحب جن کو گھوڑا سونپا تھا زین لے کر کے چلی گئی. چلو خیر جو کچھ ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مارکیٹ میں چلی گئی کہ دوسرا زین ہم خرید لیتے ہیں. دیکھتے دیکھتے ان کو اپنا زین ہی نظر آ گیا اور انہوں نے وہ دکاندار سے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارا زین ہے، یہاں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی وہ آپ کا ہے، کس کا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اس کے لیے رقم دی ہے. ابھی ایک صاحب آئے آدھ گھنٹے پہلے اور یہ بیچ کر گیا ہے وہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہی صاحب ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ تمہیں کتنی قیمت میں بیچ کر گیا؟ تو کہا اس نے کہ بھئی 5 درہم میں، جو بھی قیمت ہوئی ہوگی 5 درہم میں مثلا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کی شان بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں 5 درہم تو لکھے ہی تھے، اس لیے کہ میں جب مسجد سے نکل رہا تھا
تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بیچارہ شخص پتہ نہیں اس کا کیا کام ہوگا اور کیا میرے لیے اس نے احسان کیا ہے، تو چلو میں 5 درہم بخشش میں اس کو دے دوں گا. میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ 5 درہم بخشش میں دے دوں گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جس وقت مسجد میں نکل رہا تھا مسجد سے، اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھ گھنٹے پہلے وہ یہاں بیچ کر گیا، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت میرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں 5 درہم جانے والے تھے، عین اسی وقت تمہارے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں 5 درہم آئے. تو 5 درہم ملنا اس کے مقدر میں لکھا تھا، مگر اس کی بدبختی تھی کہ حلال کے طریقے سے لینے کے بجائے اس نے حرام کے طریقے سے لیا. اس لیے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. ہمارے گھروں میں جب حرام کی چیزیں آتی ہیں تو بہت بے برکتی ہوتی ہے. حرام کا لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس جسم سے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، غلط لقمہ جاتا ہے، غلط گھونٹ جاتا ہے، تو اس شخص سے حق تعالی شانہ نیک اعمال کی دین پر چلنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. پھر اسے بہت سستی محسوس ہوتی ہے. اور پھر حضرت جو ہے غالب کا شعر پڑھتے تھے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب. غالب نے کہا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ثواب میں جانتا ہوں، اور زہد کا، دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا سے دور رہنے کا، سمپل لائف گزارنے کا ثواب میں جانتا ہوں. بھائی سب جانتا ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد سب، مگر طبیعت ادھر نہیں جاتی. طبیعت نہیں جاتی. کیوں طبیعت نہیں جاتی؟ اس لیے نہیں جاتی کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے. وہ حرام کا لقمہ ہمیں ہدایت کی طرف نہیں لے جاتا. تو اس وقت جو ہے ہماری جوانی ہے، ہم حرام کے طریقے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، شریعت کے احکام کی رعایت کیے بغیر، سود والے پیسے لے کر کچھ بھی کر لیں گے، مگر یہ ہماری اولاد جو اس وقت چھوٹی ہے ان کے پیٹ میں یہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے، حرام کا گھونٹ جا رہا ہے، یہ حرام کی جگہ میں پرورش پا رہا ہے، حرام کے کپڑے پہن رہا ہے. تو یہ 15-16 سال کا ہو کر آپ کی نافرمانی کرے گا اور آپ کا باغی بن جائے گا. اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ جب حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر ہے ایک تو، ثم ذکر الرجل، ایک شخص جو ہے وہ سفر میں ہے، سفر میں ہے اور اس کے بال جو ہیں سفر کی وجہ سے پراگندہ ہیں اور بالوں میں غبار ہے، کپڑوں پر غبار ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب. تو اس میں دیکھو ساری چیزیں دعا کی قبولیت کی. نمبر 1 مسافر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا، تو یہ شخص مسافر ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب رجل اشعث واغبر ومدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بال پراگندہ، کپڑے بدن غبار آلود، بالکل مسکنت کی حالت میں، اتنی مسکنت کی حالت میں کہ لوگ اسے دھکا دیتے ہیں کہ یہ بھکاری کہاں سے آ گیا، مگر اللہ کی نظر میں اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ جب اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ اسے کر کے دکھاتا ہے. تو دیکھو 2 باتیں ہو گئی قبولیت کی. تیسری بات، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی بات، حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ میرے در سے لوٹاؤں. تو دعا کی قبولیت کی 4 چیزیں ہیں اس شخص میں، اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 4 چیزیں ہیں، اور دعا اوپر جاتی ہے مگر بیچ میں پردہ آ جاتا ہے اور دعا کو اوپر جانے نہیں دیتا. کس چیز کا پردہ؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے کپڑے حرام کے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو میری ماں اور بہنوں، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. سیدھی سادی معمولی باتیں ہیں،
مگر اس پر اگر عمل ہوگا تو پورا دین زندگیوں میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو کرنی ہے، مجھے کرنی ہے، ہم سب بھائیوں کو بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں حق تعالی شانہ کا دین نافذ ہو جائے، حق تعالی شانہ کی مرضی کے خلاف ایک کام بھی نہ ہو۔ دیکھو کہ کون سے کام اللہ کی فرما برداری کے خلاف ہو رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، ان کی لسٹ بناؤ اور لسٹ بنا کر ایک ایک کر کے ان کاموں سے توبہ کرو، اور جتنے زیادہ اچھے کام ہو سکے وہ کرو، تلاوت، ذکر، تسبیح، تعلیم، نمازوں کا اہتمام، اچھی باتیں۔ نمبر 2، ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ چاہے گھر میں ہوں یا گھر کے باہر، ان کی زندگی میں حق تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھے کام ہونے چاہیے۔ اس کے لیے بچپن ہی سے بچوں کی تربیت کرو، شوہر کا مزاج بناؤ، شوہر جو ہے وہ عورت کا مزاج بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت پیاری، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تعالی شانہ ایسے بندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے جو صبح تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، فجر کی نماز کے وقت اٹھ جاتا ہے، اور اس کی بیوی اٹھنے میں ذرا سستی کرتی ہے تو ٹھنڈا پانی لے کر 2-4 قطرے اس کے چہرے پر دل لگی کے طور پر چھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیار محبت سے اٹھاتا ہے، دادا گیری سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتی، میں یوں کر دوں گا، یہ نہیں، چھینٹے پانی کے اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے، چونکہ گرم ملک میں یہ دل لگی کے طور پر پیار محبت سے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بیوی سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جو صبح کو اٹھ جاتی ہے مگر شوہر کی سستی کو دیکھ کر کے شوہر کو پیار محبت سے اٹھاتی ہے۔ تو آپس میں، اور بچوں کی تربیت، یہ ہمارے بچے میرے بھائیوں ہمارا سب سے بڑا انویسٹمنٹ، پونجی۔ انویسٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ ہمارا سب سے بڑی پونجی۔ اس لیے کہ آپ نے اگر آپ کے پیسے کسی شہر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے، شیئر ختم ہو گیا، آپ کا اب نہیں رہا، اولاد کا ہو گیا۔ آپ نے گھر خرید کر کے انویسٹ کیا ہے کہ بھئی کسی وقت بیچیں گے تو پروفٹ ملے گی، آپ کا انتقال ہو گیا، گھر پیچھے رہ گیا۔ مگر اولاد کو اگر آپ نے اچھا بنایا، دیندار بنایا، تو دنیا میں بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہے گی اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہاں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اولاد پر محنت کرو۔ اور تیسری بات اور آخری بات، اس کی پوری کوشش کرو کہ گھر کے اندر حرام کی کوئی چیز نہ آئے، حرام کا پیسہ نہ آئے، حرام کا کھانا نہ آئے، اس کا خاص اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بہت زیادہ توفیقات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلائے، نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح بار بار دین کی نسبت پر آپ کو بھی ہمیں بھی پوری دنیا میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قریب ذرا دیجیے، دعا کر لیجئے، دل سے دعا کرو، اور حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کر کے توبہ بھی کرو، اور نئے سرے سے ایک زندگی شروع کرنے کا عزم کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا
دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واہد بنا اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین گناہوں سے الہ العالمین ہمیں بچا لے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے الہ العالمین تجھے راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہم بڑے گنہگار ہیں سیاہ کار ہیں الہ العالمین گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے ارحم الراحمین ہم کھاتے تیرا رہے پیتے تیرا رہے نعمتیں تیری استعمال کرتے رہے مگر اے ارحم الراحمین تیرے دشمن ہمارے دشمن شیطان کی ہم فرما برداری کرتے رہے الہ العالمین ہم پاپی ہیں ہم بڑے مجرم ہیں اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے اے ارحم الراحمین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے ارحم الراحمین ہم پاپی ہیں گنہگار ہیں مگر آپ کی رحمت بہت وسیع ہے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے الہ العالمین اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی تیرا کچھ نہیں بگڑے گا مگر ہمارا سب کچھ بن جائے گا اے ارحم الراحمین ہماری بھنور میں گناہوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگا دے الہ العالمین ہماری کشتی کو پار لگا دے الہ العالمین ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں الہ العالمین دنیا کی مٹھاس میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کی لذتوں کے شکار ہیں الہ العالمین ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ملک الموت کسی وقت بھی آ سکتا ہے الہ العالمین ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں قبر میں سونا ہے قیامت تک وہاں پڑے رہنا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے الہ العالمین ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں پل صراط پر سے گزرنا ہے یا ارحم الراحمین یہ احساس عطا فرما دے یہ احساس عطا فرما دے یہ احساس عطا فرما دے الہ العالمین ہم خواب میں پڑے ہوئے ہیں الہ العالمین اس سے بیدار فرما دے الہ العالمین بیدار فرما دے الہ العالمین خواب غفلت سے بیدار فرما دے یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں کو بدل دے ہماری زندگیوں کو بدل دے الہ العالمین ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے الہ العالمین تو نے بغیر مانگے بغیر استحقاق کے محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے الہ العالمین ہدایت کی نعمت بھی بغیر استحقاق کے بغیر مانگے عطا فرما دے الہ العالمین عطا فرما دے معاف فرما دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے اپنا عشق نصیب فرما دے الہ العالمین اپنا عشق نصیب فرما دے اپنے اولیاء میں شامل فرما دے الہ العالمین دین کی خدمت کرنے والوں میں لگا دے الہ العالمین دعوت والوں میں لگا دے واللہ دعوت والوں میں شمار فرما دے اے ارحم الراحمین
ارحم الراحمین ہمارے گھروں کی گناہوں سے حفاظت فرما الہ العالمین، ہماری اولاد کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما الہ العالمین، ہمیں حرام سے بچا لے، حرام سے بچا لے الہ العالمین، حرام سے بچا لے ارحم الراحمین، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین، ہدایت کو عام اور تام فرما دے، دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے الہ العالمین، ہر مسلمان کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین، ہر فرد بشر کو، ہر انسان کو الہ العالمین تیرے دین سے وابستہ کر دے ارحم الراحمین، سب کے لیے نجات کا سامان مہیا فرما ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں الہ العالمین بڑے شوق سے آج کی اس مجلس میں شریک ہوئی ہیں الہ العالمین، وہ صرف تیری باتیں سننے کے لیے آئی ہے الہ العالمین، تجھ سے جڑنے کے لیے آئی ہے الہ العالمین، تمام کمزوریوں کے باوجود وہ تجھے چاہتی ہے الہ العالمین، وہ تجھ سے قریب ہونا چاہتی ہے، وہ دین پر آنا چاہتی ہے، مگر الہ العالمین دنیا کی کچھ عوارض ہیں، شیطان اور نفس ہمیں روکتے ہیں الہ العالمین، ان تیری بندیوں پر رحم فرما دے، ان تیری بندیوں پر رحم فرما دے، ان تیری بندیوں کو الہ العالمین ولیوں میں شامل فرما دے الہ العالمین، دین کی خدمت کرنے والیوں میں شامل فرما دے، انہیں اچھی مائیں بنا دے الہ العالمین، انہیں اچھی مائیں بنا دے الہ العالمین، انہیں اچھی مائیں بنا دے الہ العالمین، انہیں امہات المؤمنین بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات اور امت کی جو نیک اور صالح عورتیں گزری ہیں ان کے نقش قدم پر چلا دے الہ العالمین، انہیں دین کی فکر نصیب فرما دے الہ العالمین، انہیں دین کی فکر نصیب فرما دے الہ العالمین، دنیا سے بے رغبتی انہیں عطا فرما الہ العالمین، انہیں جنت کی رغبت عطا فرما، آخرت کی رغبت عطا فرما الہ العالمین، انہیں اپنی اولاد پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، جو میرے دوست احباب یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی الہ العالمین ہدایت سے آراستہ فرما، ہم سب کو ہدایت سے آراستہ فرما الہ العالمین، ہم سب محتاج ہیں الہ العالمین، جن آلودگیوں کی زندگی ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی الہ العالمین ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یا ارحم الراحمین، تو فضل فرما دے، فضل فرما دے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، فضل فرما دے، فضل فرما دے یا اللہ، فضل فرما دے یا ارحم الراحمین، آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما الہ العالمین، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، محبین، مخلصین، محسنین الہ العالمین، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما یا ارحم الراحمین، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، جو بے رشتہ ہے انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں ختم فرما، جو رشتے محبت سے الہ العالمین گزر رہے ہیں انہیں دوام نصیب فرما الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین، اولاد والوں کو اپنی اولاد کی طرف سے ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما الہ العالمین، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما الہ العالمین، جو بے گھر ہیں انہیں اچھا گھر عطا فرما الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی برات نصیب فرما الہ العالمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما الہ العالمین، پیرس کے مسلمانوں کی خوب حفاظت فرما الہ العالمین، دنیاوی لائن سے، اخروی لائن سے، دینی لائن سے، علمی لائن سے، عملی لائن سے، سیاسی لائن سے، ہر اعتبار سے ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما الہ العالمین، باطل سے سب کی حفاظت فرما، باطل نظریات سے حفاظت فرما الہ العالمین، حق پر سب کو مجتمع فرما، سب کو آپس میں شیر و شکر بنا دے، ایک اور نیک بنا دے الہ العالمین، سب کو الفت اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ناچاکیوں سے، رنجشوں سے الہ العالمین، اختلافات، انتشارات سے حفاظت فرما الہ العالمین۔ یہ حضرات
مسجد مدرسے کے لیے ایک مدت سے فکر مند ہے، الہ العالمین تو ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، الہ العالمین ان کے لیے اسباب مہیا فرما، الہ العالمین جلد از جلد اسباب مہیا فرما، الہ العالمین جلد از جلد اسباب مہیا فرما، الہ العالمین نماز کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، دینی کاموں کے لیے الہ العالمین بہترین جگہ انہیں جلد از جلد نصیب فرما دے، اور الہ العالمین اسے خوب آباد فرما، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، الہ العالمین۔ آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اپنی اپنی حاجتیں مانگ لیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔